کراچی کے ایک غریب کاریگر نے خانہ کعبہ کا غلاف بنایا اور انعام میں ایسی چیز مانگی، سعودی بادشاہ بھی حیران رہ گیا۔ کہ آپ تصور کر سکتے ہیں، ایک عام سا پاکستانی کاریگر جس کی زندگی کھڈی پر کپڑا بننے میں گزرتی تھی، اسے اچانک خانہ کعبہ کی غلاف کی تیاری کے لیے منتخب کر لیا جائے، اور پھر جب اسے کہا جائے جو چاہو مانگ لو، تو وہ نہ دولت مانگے، نہ سونا، نہ زمین، نہ محل، بلکہ ایسی درخواست کرے کہ سن کر سعودی حکام بھی خاموش رہ جائیں۔ آخر اس نے کیا مانگا، اور خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کے بعد اس نے کیا دیکھا کہ آج بھی اسے یاد کر کے اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ یہ ایمان افروز واقعہ آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اس کا آخر ہر مسلمان کے دل کو چھو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آتے ہیں اصل واقعہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر خاص فضل فرمائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے رستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ آج کی کہانی بھی ایک ایسے ہی خوش نصیب پاکستانی کی ہے جسے اللہ رب العزت نے وہ عزت عطا فرمائی جس کا خواب بھی ہر مسلمان دیکھتا ہے، اور یہ ہے کراچی کے علاقے بنارس ٹاؤن کے رہنے والے حاجی ایوب، ایک سادہ، محنتی اور انتہائی ماہر کھڈی کے کاریگر۔ بنارسی فن کی کہانی تقسیم ہند کے بعد جب بہت سے مسلمان پاکستان آئے تو وہ بھی صرف اپنا سامان ہی نہیں لائے تھے، بلکہ وہ اپنے ساتھ صدیوں پرانا فن بھی لائے تھے۔ انہی میں بنارسی بنائی کا مشہور فن بھی شامل تھا۔ کراچی کے بنارس ٹاؤن میں یہی فن پروان چڑھا حاجی ایوب بھی انہی خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے جن کے ہاتھوں میں اللہ رب العزت نے غیر معمولی مہارت رکھی تھی۔ غلاف کعبہ کی تیاری یہ سن 1962 کا واقعہ ہے۔ یہ وہ دور تھا جب جدید کمپیوٹر اور مشینیں موجود نہیں تھی۔ خانہ کعبہ کا غلاف تیار کرنا آسان کام نہیں تھا۔ اعلیٰ معیار کا ریشم استعمال کیا جاتا، ہر نقش پہلے ہاتھ سے بنایا جاتا، پھر ایک ایک دھاگا ہاتھوں سے اٹھا کر انتہائی نفاست سے بنا جاتا۔ صرف ایک نمونہ تیار کرنے میں 8 ماہ لگ جاتے تھے۔ ذرا غور کرو، 8 مہینے صرف ایک نمونے کے لیے۔ یہ صرف محنت نہیں تھی، یہ عشق تھا، یہ عبادت تھی، اصل امتحان۔ پھر سن 1980 میں سعودی حکام نے خانہ کعبہ کے اندرونی غلاف کے لیے مختلف ممالک کے بہترین کاریگروں کو بلایا۔ پاکستان سے بھی منتخب کاریگر گئے۔ تقریباً 40 ماہر کاریگروں کے ڈیزائن پیش کیے گئے۔ مقابلہ سخت تھا، ہر کوئی چاہتا تھا اس کا کام منتخب ہو، لیکن جب فیصلہ آیا تو سب سے پہلے بہترین ڈیزائن ایک پاکستانی کراچی کے حاجی ایوب کا تھا۔ سبحان اللہ، یہ صرف ان کی کامیابی نہیں تھی، یہ پاکستان کے فن کی کامیابی تھی۔ حیران کن لمحہ 2 سال بعد سن 1982 میں انہی سعودی عرب میں خصوصی تقریب پر بلایا گیا۔ تقریب کے اختتام پر سعودی حکام نے کہا، آپ اپنی محنت کا معاوضہ بتائیے، جو بھی مانگیں گے ہم دینے کو تیار ہیں۔ ذرا سوچو، ذرا غور کرو، اگر آج آپ کو یہ موقع ملے تو آپ کیا مانگیں گے؟ لاکھوں روپے، سونا، قیمتی تحفے؟ لیکن حاجی ایوب نے ایسا جواب دیا جس نے ہر شخص کو خاموش کر دیا۔ انہوں نے کہا، مجھے دنیا کا کوئی انعام نہیں چاہیے، اگر ہو سکے تو صرف اتنی اجازت دے دو کہ میں اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کے اندر نیا غلاف نصب کر سکوں۔ یہ سن کر محل پر خاموشی چھا گئی۔ قسمت کا وہ لمحہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی، اجازت مل گئی اور وہ مبارک دن بھی آ پہنچا۔ حاجی ایوب اپنے ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ سبحان اللہ، پرانا غلاف اتارا گیا، نیا غلاف ان کے ہاتھوں سے نصب کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں، میں جب اندر داخل ہوا تو سب سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جلال کا ایسا منظر محسوس ہوا جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دل خوشی سے بھی بھرا ہوا تھا اور اللہ کی عظمت سے کام بھی رہا تھا۔ اس واقعہ سے سبق کیا ملا؟ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت دولت سے نہیں، اخلاص سے ملتی ہے۔ اگر حاجی ایوب بھی چاہتے تو دنیا کی دولت لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے دنیا نہیں، اللہ کے گھر کی خدمت مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بدلے میں ایسا اعزاز عطا فرمایا
جو شاید ہی دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر تھا، واقعی جسے اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ ہاتھ جنہوں نے خانہ کعبہ کا غلاف بنا، اور کتنی خوش نصیب تھی وہ پیشانی جو خانہ کعبہ کے اندر سجدہ ریز ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس طرح اللہ رب العزت نے حاجی ایوب کو اپنے گھر کی خدمت کا شرف عطا فرمایا، اسی طرح اللہ رب العزت ہم سب کو بھی بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائی۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ نے بھی دل سے آمین کہا ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں لبیک اللہم لبیک، اور اس ایمان افروز واقعہ کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک ضرور پہنچائیں۔ اگلے بہترین واقعہ تک خدا حافظ۔